رمضان کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ان 5 راتوں میں چھپایا ہوا ہے۔ پہلے یہ تعیین کے ساتھ مقرر ہو کر آ رہی تھی۔ آپس کے جھگڑے ایسی نحوست ہیں کہ آپ خیمے سے باہر آئے، 2 صحابہ آپس میں ان کی کوئی تلخی ہوگی، ان کی آوازیں اونچی ہوں، جھگڑا بڑھ گیا تو آپ نے باہر تشریف لا کے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے شب قدر بتا دی تھی کہ فلاں رات ہوا کرے گی، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور چھپا دیا، اور اب تم اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اس کو تم تلاش کرو۔ آپس کا اختلاف صحابہ کا تھا، 2 صحابی آپس میں کس بات پہ الجھ گئے پتہ کوئی نہیں۔ بظاہر تو وہ ایک تعیین اور ایک مقرر عدد، مقرر رات اٹھ گئی، لیکن یہ بہت بڑی خیر ہوئی۔ اگر یہ رات متعین ہوتی کہ 21 کی رات شب قدر ہوا کرے گی، یا 27 یا 23 یا 25 یا 29، اور آنے والے زمانے میں غفلت تو ہونی تھی، جہالت بھی ہونی تھی، نافرمانی بھی ہونی تھی۔ رات متعین ہو، لوگوں کو پتہ ہو آج شب قدر ہے، پھر لوگ نافرمانی کرتے تو نقد عذاب آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھپانے میں بھی اپنی رحمت کو شامل حال کیا۔ جب ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں شب قدر، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آج ہے۔ ہم تو 5 راتیں چھوٹی انشاءاللہ جاگ کے، آپ تو ویسے ہی علم میں مصروف ہیں، تو چلو آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی یاد آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدارسۃ العلم ساعۃ، دارس یدارس، ایک دوسرے کے ساتھ علمی محاورہ کرنا، یا جس کو آپ تکرار کہتے ہیں، مدارسۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اللہ اکبر، تم تو بڑے مالدار ہو یار ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کی رات اللہ کے فضل سے علم میں گزرتی ہے، تو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ چند گھڑی، تھوڑی دیر کا علمی مذاکرہ، علمی گفتگو، علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں، مناظرہ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، علم کی طلب اور تلاش میں تھوڑی دیر علم کا مذاکرہ اور علم کی بات چیت، یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر بذات خود خیر من 1000 شہر ہے، ٹھیک ہو گیا، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، معلوم ہے حرم مکہ کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، تو یہ رات حرم میں 1,00,000 راتوں کے برابر ہو۔ 1,00,000 کو 1000 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا؟ مولوی شاید بتائے گا، حساب اچھا کرے گا۔ 10 کروڑ مہینے بنتے ہیں، 10 کروڑ مہینے بنتے ہیں، 10 کروڑ مہینوں کے سال بناؤ، لاکھوں سال بنتے ہیں، ہزاروں سال بنتے ہیں۔ تو علم کا مذاکرہ، علم کی طلب میں، علم کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا، وہ حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ تو ہو گیا عام دنوں میں۔ جب یہ علم کی طلب رمضان میں ہو تو ہر عمل
پہلے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرض علم کی طلب تو فرض ہے، تو فرض 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل فرض بن جاتا ہے، تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے کوئی کمپیوٹر بھی کام نہیں دے گا۔ یہ آپ اللہ کے فضل سے آپ کی ساری، ہم نے 25 کو چھٹی رکھی ہے، 2 راتیں گھر جا کے جاگ لینا، ایک 27 کی ایک 29 کی، تو انشاءاللہ تو اب ویسے بھی آج کل راتیں چھوٹی ہیں، تو یقیناً ایک رات تو ہوگی اس میں، 5 راتیں اگر ہم جاگ لیتے ہیں، یقیناً ایک رات اس میں شب قدر ہے۔ تو اللہ کے نبی شد المیزر، ان آخری عشرے میں خوب محنت فرماتے، کمر کس لیتے، اور ساری زندگی اعتکاف بیٹھے۔ آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، فتح مکہ پہ چھوٹا، لیکن شوال میں آ کے بیٹھے، 1 مہینہ پورا اعتکاف کیا، پھر 20 دن کیا، پھر 10 دن، پھر 9 رمضان میرے نبی کو ملے، 9 رمضان۔ تو 1 میں اعتکاف چھوٹا اور باقی میں آپ نے مسلسل اعتکاف فرمایا۔ لیلۃ القدر کی صرف تلاش نہیں، بلکہ اعتکاف اللہ کے در پر پڑ جانا ہوتا ہے۔ تو اعتکاف اللہ کے در پہ پڑ جانا ہے، اور اعتکاف والوں کو فضیلت ہے کہ وہ سوئے بھی ہوں تو ان کے لیے عبادت لکھی جاتی۔ باقی ہمارے جیسے لوگ تو نفل پڑھیں گے تو عبادت لکھی جائے گی، قرآن پڑھیں گے تو عبادت کا اجر لکھا جائے گا، اور اعتکاف والا سویا بھی ہو تو قلم اس کا چلتا رہتا ہے۔